پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی ہے اس کا نام ہے 3 شہزادیاں اور پتھر کی بلی۔ پیارے بچوں، 3 شہزادیوں کی آپس میں بہت دوستی تھی۔ وہ تینوں بہت پیار محبت سے رہتی تھی۔ ایک دن انہوں نے پلان کیا کہ کیوں نہ ہم اتنا پیسہ، ہمارے پاس اتنی دولت ہے، کیوں نہ ہم کسی سیر کے لیے نکلیں۔ وہ تینوں الگ الگ ملک کی شہزادیاں تھیں، کسی ایک ملک میں نہ رہتی تھی۔ ان کے اپنے الگ الگ گھر تھے، اپنے الگ الگ زیورات، زمینیں، جائیدادیں اور محلات تھے۔ وہ تینوں نے پلان کیا اور بہت ساری رقم اکٹھی کی اور سیر کے لیے نکل پڑی۔ سیر کے لیے بھی وہ اپنے ہی ملکوں میں نہیں گئی تھی، بلکہ پیرس، کینیڈا اور بہت سے بڑے بڑے ممالک، سوئٹزرلینڈ، اچھے اچھے ممالک، ترکی، انہوں نے ان تمام ملکوں میں گھوما اور خوب سیریں کی۔ کوئی جگہ انہوں نے ایسی نہ چھوڑی جہاں وہ نہ گئی ہوں۔ پھر وہ پیرس میں انہوں نے ایک رات کے لیے سٹے کیا اور وہاں وہ رات کو گزارنے کے بعد صبح کو جنگل کی سیر کے لیے نکل پڑی۔ جنگل بہت مشہور جنگل تھا۔ جنگل اپنے وہاں پر پتھر کی ایک بلی بنی ہوئی تھی، اس وجہ سے بہت مشہور تھا۔ وہ تینوں شہزادیاں نکلی، کہنے لگی کہ چلو کیوں نہ پتھر کی بلی کو دیکھنے چلتے ہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ پتھر کی بلی کو ہاتھ نہیں لگانا، مگر وہ تینوں چلتی گئی اور راستے میں انہیں ایک سرنگ نظر آئی۔ وہ اس سرنگ میں گھس گئی اور اس سرنگ میں جاتے جاتے، وہ بہت لمبی سرنگ تھی، غار کی طرف نکل گئی۔ وہ اس غار میں پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں، ایک بہت بڑا پتھر ایک صندوق کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ تینوں شہزادیاں بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی شاید اسی کے اندر بلی رکھی ہے، چلو اس کو نکالتے ہیں۔ انہوں نے اس پتھر پر بہت زور لگائے، اسے باہر ہٹانے کی کوشش کی، مگر ہر صورت ناکام رہی۔ شہزادیاں تینوں کی تین زور لگاتی رہی کہ پتھر کسی طرح زمین پر لڑھک کر گر جائے اور وہ اس صندوق کو کھول لیں، کیونکہ صندوق بغیر تالے کے رکھا تھا اور وہ ڈھکن اٹھانے سے کھل سکتا تھا۔ آخرکار کافی گھنٹے گزر جانے کے بعد شہزادیوں نے بہت زور لگانے کی حد کے بعد اس پتھر کو زمین پر گرا لیا، اور جیسے ہی انہوں نے صندوق کا ڈھکن خوشی خوشی کھولا کہ اب ہم پتھر کی بلی کو دیکھیں گے، مگر کیا دیکھتی ہیں کہ اندر ایک بہت بڑا سانپ ایک ہیرے کے گرد، ایک بہت بڑا ہیرا، چمکدار ہیرا رکھا تھا اور اس کے گرد پھن پھیلائے بیٹھا تھا۔ ناگ نے جیسے ہی شہزادیوں کو دیکھا تو اپنا سر اوپر کو اٹھایا اور دم بھی ہلانے لگا۔ شہزادیاں ڈر گئی، انہوں نے کہا کہ یہ کیا، ہم تو سمجھے یہ پتھر کی بلی ہے، مگر یہ تو ناگ بیٹھا ہے۔ انہوں نے کافی دیر ناگ کو چھیڑا اور ہیرے کو اٹھانے کی کوشش کرتی رہی کہ ناگ کو کسی طرح مار دیں اور ہیرے کو اٹھا کر یہاں سے لے چلتے ہیں، مگر وہ اتنی امیر تھی، انہیں ہیرے سے کیا غرض تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں انہوں نے سوچا کہ کیوں ہم اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں، چلو پتھر کی بلی کو دیکھنے آئے ہیں اور وہیں چلتے ہیں۔ چلو انہوں نے اس صندوق کے ڈھکن کو بند کیا اور وہاں سے چل دی۔ آگے چلتے چلتے انہوں میں سے ایک شہزادی کی نظر پتھر کی بلی پر پڑ گئی۔ بلی کو دیکھتے اس نے زوردار چیخ ماری اور کہنے لگی یہ دیکھو، میں نے پتھر کی بلی کو پکڑ لیا، اور بھاگ کر اس نے اس پتھر کی بلی کو ہاتھ لگایا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ لگایا وہ خود پتھر کی بلی بن گئی اور وہاں سے پتھر کی بلی کھڑی ہو کر شہزادے کی روپ میں واپس آ گئی۔ اب شہزادیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو حیران پریشان اور شہزادے کو دیکھنے لگی اور اپنی شہزادی کو ڈھونڈنے لگی کہ وہ کہاں غائب ہو گئی، مگر اب ان کے ہاتھ کچھ نہ آنے والا تھا، ان سے ان کی شہزادی چھن چکی تھی۔ انہیں کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس پتھر کی بلی کو ہاتھ نہیں لگانا، مگر اب وہ کیا کر سکتی تھی۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد انہوں نے شہزادے سے تمام ماجرا پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، ہماری شہزادی نے اسے ہاتھ لگایا تو وہ اس پتھر کی بلی بن گئی اور تم شہزادے کے روپ میں آ گئے ہو۔ شہزادے نے بتایا کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں شہزادے کے روپ میں ہی یہاں آیا تھا، میں بھی آپ کی طرح بھولا بھٹکا بلی کو دیکھنے آیا تھا، اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں جیسے ہی بلی کو ہاتھ لگاؤں گا تو میں بلی بن جاؤں گا اور میری جگہ پہ جو بلی تھی وہ کھڑی ہو جائے گی۔ خدا جانے کس ظالم نے اس شخص کو بلی بنایا تھا، اور جو کوئی بھی اس کو بلی کو ہاتھ لگاتا ہے وہ اسی روپ میں آ جاتا ہے اور وہاں سے وہ انسان اپنی جان چھڑا کر چلا جاتا ہے۔ خدا جانے میں نے پتھر کی بلی کو ہاتھ لگایا تھا تو میں کس کی روپ میں، کون میری جگہ سے اٹھ کر چلا گیا تھا اور میں اس کی جگہ پر بلی بن بیٹھا تھا، جیسے آج شہزادی میری جگہ پر بلی بن بیٹھی ہے۔
اب شہزادیوں کو یہ ماجرا سمجھ آ چکا تھا کہ لوگ اس پتھر کی بلی میں کیوں دیکھنے جاتے تھے، کیونکہ اس پتھر کی بلی کی آنکھیں مسلسل گھومتی رہتی تھی۔ وہ انسانوں کی سی آنکھوں سے دیکھتی تھی، ہر آنے جانے والے کو، ہر بولنے والے کو، ہر حرکت کرنے والے کو، مگر وہ ہل نہیں سکتی تھی۔ اس میں بس یہی خصوصیت تھی۔ شہزادے نے کہا، انہوں نے شہزادے سے التجا کی کہ تم دوبارہ اس پتھر کی بلی کو ہاتھ لگاؤ اور ہماری شہزادی کو واپس لوٹا دو۔ ہم یہاں سے واپس جانا چاہتے ہیں، ہماری شہزادی کو بس واپس لوٹا دو۔ مگر وہ شہزادہ کہنے لگا کہ نہیں، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ میں بھی کبھی اسی طرح پھنسا تھا۔ میں بھی کوئی یہاں ہمیشہ سے پتھر کی بلی نہیں بنا ہوا تھا، میں بھی کسی نے پھنسایا تھا۔ میری بھی غلطی تھی، اب شہزادی کی بھی غلطی ہے، اسے اپنی غلطی کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ میں اس بلی کو ہاتھ ہرگز نہیں لگاؤں گا۔ اگر ہاں تم دونوں میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنی شہزادی کو چھوڑانا تو اس کو ہاتھ لگا دو، تم اس کی جگہ بیٹھ جاؤ گی اور وہ تمہاری جگہ چلی جائے گی۔ اچھا، شہزادے نے کہا کہ پریشان مت ہو، یہاں سامنے ہی ایک بزرگ رہتا ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں، اس کے پاس ضرور اس کا کوئی حل ہوگا۔ وہ اس بزرگ کی تلاش میں نکلا تو مگر اسے وہاں پر پتہ چلا کہ وہ بزرگ کافی عرصے سے یہاں سے گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ لوگوں نے اسے بہت تنگ کیا تھا، اس لیے اس نے اپنا ٹھکانہ بدل لیا ہے۔ اب وہ شہزادیاں پھر شہزادے کے پیچھے لگ گئی اور کہنے لگی کہ اب تو کوئی چارہ بھی نہیں رہا، وہ بزرگ بھی چلا گیا، اب ہم کیا کریں؟ شہزادی نے کہا کہ تم پریشان نہیں ہو کہ اگر میں دوبارہ پتھر کی بلی بن گیا تو کوئی مجھے نہیں چھڑائے گا، مگر میں اس شہزادی کو وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی نہ کبھی اس پتھر کی بلی سے رہائی دے دوں گا۔ وہ دونوں اس کی بات مان گئی اور انہوں نے شہزادے نے اس بزرگ کو ڈھونڈ لیا۔ بہت محنت کے بعد 2 مہینے کے بعد اس نے اس بزرگ کو ڈھونڈ لیا اور شہزادیوں کو لے کر، بزرگ کو لے کر اس پتھر کی بلی کے پاس پہنچا اور وہاں جا کر اس نے بابا جی نے دم کیا اور وہ پتھر کی بلی واپس شہزادی کے روپ میں آ گئی، اور اب وہاں نہ تو کوئی پتھر تھا اور نہ ہی کوئی بلی تھی۔ اس بابا جی نے بتایا کہ یہاں کسی بزرگ نے کسی شخص نے کسی بزرگ کو بہت زیادہ تنگ کیا تھا، تو اس نے اس کو پتھر بنا دیا تھا اور اس نے اسے سزا دی تھی یہ کہ کسی انسان کو کبھی اتنا تنگ نہیں کرتے۔ تو اس سزا کے بدلے جو کوئی بھی اس کو ہاتھ لگاتا تھا تو وہ پتھر بن جاتا تھا۔ پیارے بچوں، یہاں سے انہیں سبق ملا کہ کبھی زندگی میں کسی کو اتنا مت ستائیں کہ وہ آپ کی زندگی اجیرن کر دے۔ لہٰذا آپ یہاں میرے چینل کو بچوں سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، کیونکہ اس سے بھی پیاری اچھی کہانیاں میرے پاس ہیں۔ اب انہوں نے پتھر کی بلی کو جیسے ہی رہائی ملی تو شہزادے نے انہیں لے کر واپسی کا رخ کیا۔ اب شہزادے نے جس شہزادی کو پتھر بنایا تھا، جس نے اسے ہاتھ لگایا تھا، اس سے شادی کرنے کا بھی وعدہ کر لیا۔ کہنے لگا کہ میری وجہ سے اسے 2 ماہ تکلیف اٹھانی پڑی، میں اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہوں، میں اس سے شادی کر لوں گا اور ساری زندگی اپنے گھر کی مالکن بنا کر رکھوں گا۔ اب شہزادے سے شادی ہو گئی تھی، وہ بہت زیادہ ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ باقی دونوں شہزادیاں اپنے اپنے ملکوں میں چلی گئی تھی، مگر ان تینوں کی دوستی ابھی بھی برقرار تھی۔ ہمیشہ وہ خوش ہوتی تھی اور اس معاملے کو یاد کر کے ہنستی تھی کہ کبھی تم پتھر کی بن گئی تھی۔ یہاں پیارے بچوں، آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبانا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔